لیکن اس کے اگینسٹ جو ڈائن ساسے ہیں ٹھیک ہے جنہوں کے بارے پنجابی جی کہاوت ہے کہ ساسی یہاں تے چنگی ہوئے یا فوٹو ٹنگی ہوئے ٹھیک ہے. بہت سے لوگوں کو میری ویڈیو بات یہ جو نا بری لگ سکتی ہے لیکن ہمارے جو سسرالی لوگ ہیں جہاں لڑکی بیاہ کے جاتی ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو نسل ہے نا یہ ڈائناسور کی نسل ہے, آخری نسل ہے, اور اگر جو ہے اگلا ڈائناسور پیدا نہیں ہوا نا تو ان کی نسل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور اس کو یہ پریشرائز جو ہے اگر پہلا اس نے لڑکا پیدا نہیں کیا اور لڑکی پیدا ہو گئی ہے تو لڑکی کے اوپر کلوک شروع ہو گئی, ٹک 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 ٹک, ساس آتے جاتے تانے دے رہی ہے, نندی آتے جاتے تانے دے رہی, صرف اس وجہ سے کہ یار میری ساس جو ہے مجھے تانے مارے گی اور وہ تانے جو ہے وہ بیٹے کو مارے گی, بیٹا جو ہے وہ زد و کوب کرے گا, مارے گا, پیٹے گا. السلام علیکم ویورز, میرا نام ہے محسن اور میرے ساتھ ہیں علی جان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم سے جانو. ہم سے جانو میں آج ہم بات کریں گے ایک بہت سینسیٹیو ٹاپک کے بارے میں جو کہ ہمارے معاشرے میں 1400 سال پہلے ہی یہ ختم کر دیا گیا تھا, لیکن آج بھی دقیانوسی لوگ آج بھی اس کو اتنا سر پہ چڑھا کے رکھتے ہیں. اور کیونکہ ایک لڑکی پیدا ہو جائے تو کیا وہ جرم بن جاتا ہے ماں کے لیے؟ ماں بھی تو ایک عورت ہی ہے. اور اگر بہو بیٹی پیدا کر دے تو اس کو لعنت ملامت کی جاتی ہے کہ تو نے بیٹی پیدا کر دی, اگر بیٹا نہ ہوا تو تجھے گھر بھیج دیں گے. یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کب تک چلتا رہے گا؟ اسی بارے میں ہم بات کریں گے. جی علی جان کیا کہیں گے؟ یار سب سے پہلے تو جو نئے ویورز ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملے اور آپ نئی جو ویڈیو ہے اس کو دیکھ سکیں. تو ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو سسرالی لوگ ہیں جہاں لڑکی بیاہ کے جاتی ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو نسل ہے نا یہ ڈائناسور کی نسل ہے, آخری نسل ہے, اور اگر جو ہے اگلا ڈائناسور پیدا نہیں ہوا نا تو ان کی نسل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے, اور ان کی دنیا میں ان کا نام نہیں رہے گا اور وہ لوگ کیسے جانے جائیں گے کہ یار ہمارا اتنا بڑا ڈائناسور کا خاندان تھا جو لپت ہو گیا اور یہ ختم ہو جائے گا. اور اسی چکر میں یہ لوگ جو ہے لڑکی جیسی شادی کر کے گھر آتی ہے اور اس کو یہ پریشرائز جو ہے اگر پہلا اس نے لڑکا پیدا نہیں کیا اور لڑکی پیدا ہو گئی ہے تو لڑکی کے اوپر کلوک شروع ہو گئی, ٹک 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 ٹک, ساس آتے جاتے تانے دے رہی ہے, نندی آتے جاتے تانے دے رہی ہیں. اور اگر دوسرے بھائی کے گھر میں بیٹے ہو گئے تو بھائی یہ تو دنیا کا سب سے بڑا مارکا جو ہے نا وہ چھڑ گیا کہ بھائی اس نے پیدا کر دی ہے, ہماری ڈائناسور کی نسل ادھر سے تو چل گئی ہے, اب ہمارے اس والے بچے کی جو نسل ہے ڈائناسور کی یہ تو تمہاری وجہ سے خراب ہو رہی ہے. جبکہ جب لڑکی سارے پروسیجر سے گزر رہی ہوتی ہے اس کو بہت ہی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, مینٹلی سکون کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ جو بچہ اس کی گود میں پرورش پا رہا ہے وہ بچہ ساری چیزیں ایک ٹائم آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے اس کے اندر روح پھونکتے ہیں تو وہ سارا کچھ سن رہا ہوتا ہے, ماں کے لمس سے ٹینشن وینشن ہر چیز اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے بچے کو ماں کی جو ہے آگوش کے اندر ہی. تو اب سسٹم یہ ہے کہ اس کو اتنی کی ٹینشن دی جاتی ہے کہ ایک تو ماں کی لیے یہ سب سے بڑا رسک ہوتا ہے بچے کو لے کے آنا دنیا میں, اسی لیے تو اللہ نے ماں کے پیروں کے تلے جو ہے وہ جنت رکھی ہے. لیکن ہمارے جو معاشرے میں ہے آتے ہی بہو کو 1-2 سال کے اندر ہی منجی کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے. اتنی ڈپریشن, اتنی ٹینشن, اتنے تانے دیے جاتے ہیں کہ وہ عورت یہاں تو خودکشی کر لے گی یا اس کو طلاق دے دی جائے گی. اور یہ واقعہ ہوا بھی ابھی کچھ حال میں ہی 1-2 دن پہلے ہی میں نے نظروں سے گزرا کہ لڑکی کے گھر تیسری لڑکی پیدا ہوئی, اس نے ہاسپٹل کی چھت سے جا کے چھلانگ مار دی. کر لو بات. یہ کہاں کا قانون ہے؟ اور ڈپریشن کس چیز کا تھا؟ کیوں لڑکی پیدا کرنے پہ اتنا کچھ اس بچی نے لڑکی نے جان لے لی؟ صرف اس وجہ سے کہ یار میری ساس جو ہے مجھے تانے مارے گی اور وہ تانے جو ہے وہ بیٹے کو مارے گی, بیٹا جو ہے وہ زد و کوب کرے گا, مارے گا, پیٹے گا اور اس کے گھر چھوڑ دے گا. اب آج کل کے حالات اس قدر برے چل رہے ہیں کہ لڑکی اپنے گھر جاتی ہے تو ادھر سے ماں باپ جو ہے تو ایک لڑکا پیدا کر دیتے تو کیا ہوتا ہے؟ اور بھائی اس کے ہاتھ میں ہے, ہاتھ میں نہیں, اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ لڑکی پیدا کرے یا لڑکا پیدا کرے. یہ نصیبوں کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر دینی ہے نا اولاد, اگر بیٹی دینی ہے تو وہ لائنیں لگا دے گا بیٹی کی, اور اگر بیٹے دینے ہیں تو وہ بیٹے کی لائنیں لگا دے گا. یہ صرف اور صرف حق جو ہے وہ صرف خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, کوئی بندہ یہ کچھ نہیں کرتا. لیکن علی جان سب سے بڑا ایک بات مسئلہ جو پڑتا ہے کہ یار جو نندے, اب ایک بیٹے کے گھر بیٹی بھی تو ہے, اسی کے گھر بھائی بھی تو ہے نا, ٹھیک ہے, اسی ساس کی بیٹی بھی تو ہے نا, ٹھیک ہے, اس کی گھر بیٹیاں اگر پیدا ہو جائیں
تو پھر تو وہ رحمت ہے، وہ رحمت، ہاں وہ رحمت بن جاتی ہے، ہاں۔ اور بیٹے کے گھر اگر بیٹی پیدا وہ ہوتی ہے رحمت بن گئی۔ وہ تو رحمت بن گئی۔ یہ کہاں کا قانون یار ہے؟ آپ دیکھو کہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیٹیاں لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے ہاں۔ تو انہوں نے سٹینڈ لیا کہ نہیں، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور بیٹیوں کے حقوق کے لیے ہمارے پیارے نبی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بیٹیوں کو جو ہے سینے سے لگایا اور لوگوں کے دلوں میں پیار پیدا کیا۔ عرب کے اس جاہلانہ دور میں جب جاہل تھے، لیکن ابھی بھی ہے، اور نہیں وہ تو ابھی بھی ہے۔ ہاں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ صرف نا ہمارا پورے کا پورا جو فیملی سسٹم ہے نا، اگر ساس جو ہے وہ تانے دے رہی ہے ہاں۔ تو کہیں نہ کہیں لڑکے کو بھی ہے یار میرا سوسائٹی میں اسٹیٹس ہونا چاہیے، لوگ کیا کہیں گے جی یار تو منڈا ہی نہیں جمیا، ظاہری بات ہے دوستوں میں بیٹھنا ہے، ادھر بیٹھنا ہے، تو یہ پورے کا پورا جو سرکل ہے نا، یہ سرکل کے اندر جو پستی ہے نا وہ صرف اور صرف عورت پستی ہے، اور وہ جا کے خودکشی کر لیتی ہے، یا پھر اس کو اتنا مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے کہ وہ اگلا بچہ پیدا کرنے کی سوچتی ہی نہیں ہے۔ او بھائی وہ کہتی ہے کہ بھائی مجھے معاف رکھو۔ ہمارے ایسی لوگوں کی سوچ ہے کہ مثال کے طور پہ لڑکی پیدا ہوئی نا، وہ لڑکی کے چکر میں 7 لڑکے کے چکر میں 7 لڑکیاں بچے پہ بچہ کہ جدوں تکر منڈا نہیں ہونا نا تیری جان خلاصی نہیں ہونی۔ اگر تو طلاق نہیں دے رہے یا اس کو زد و کوب نہیں کر رہے تو پھر اس کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ یار وہ عورت نہیں ہے، وہ جانور ہے اور بچے پیدا کرنے کی مشین ہے، پیدا کری جا، کوئی تو کوئی منڈا ہوئے گا، تکے پہ زندگی ہے۔ اور جو ہمارے یہاں پہ معاشی حالات ہیں، بندے اتنی انکم ہی نہیں ہے بھائی کہ وہ اگر لڑکے کے چکر میں 6 لڑکیاں پیدا ہو گئیں تو بھائی ان کی بھی زندگی خراب کر دی آگے تم نے۔ بالکل۔ اور جو ساس ہے، ساس تو خود تو بالکل قبر کے اندر لاتے ہوتی ہیں اس کی، ٹھیک ہے، انہیں آپ سے نکل جانا ہے، پیچھے وقت اب آ جانا ہے کہ لو جی بیٹیاں بیاہ ہوئی، جہیز بھی اکٹھے کرو اور یہ کرو، اور جتنی مہنگائی ہوگی تو پورے کا پورا سسٹم ہی خراب ہوا پڑا ہے بھائی جان یہاں پہ۔ بھائی ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جیسے تو نے بات کی، ان کی ایک بیٹی تھی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، ان سے وہ اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ جب آتی تھی تو کھڑے ہوتے تھے۔ یہ ہمارے نبی نے یہ پیغام سکھایا کہ بیٹیوں کا احترام، بیٹیوں سے محبت، باپ تو بیٹیوں سے بہت محبت کرتے ہیں، بیٹیاں باپ سے کتنا محبت کرتی ہیں، بیٹیاں تو جان چھڑکتی ہیں۔ میں نے ایسی بہت سی چیزیں دیکھی ہیں کہ لڑکا باپ جو ہے وہ بیٹے سے بہت پیار کر رہا ہے، لیکن باپ اگر بیٹے کو کام کرے گا یار بیٹا میرے کام کر دے، وہ بیٹا منہ چڑھا کے ادھر نکل جائے گا، لیکن صرف اور صرف ایک واحد، ایک شہزادی اور ایک بیٹی، وہ آپ کا کام کرے گی، وہ آپ کی پریشانی میں ساتھ دے گی، وہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو گئی ہے، معاشی پرابلم ہو گئی ہے، تو صرف اور صرف بیٹی اپنا سب کچھ ختم کر کے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ لیکن بیٹا، میں یہ نہیں کہتا کہ بیٹا کبھی ساتھ نہیں دیتا، بیٹا بھی بہت ساتھ دیتا ہے، لیکن جو برے حالات میں، اچھے حالات میں جو بیٹی ساتھ دے دیتی ہے وہ کبھی ساتھ نہیں دے سکتا، کوئی بندہ ساتھ نہیں دے سکتا۔ آپ دیکھو ہم بیٹوں کے خلاف نہیں ہے، بیٹا بھی اللہ کی نعمت ہے، بیٹا اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ یہاں پہ ہم لوگ یہ عوام کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں اللہ بیٹی دے رہا ہے اور اگر آپ کو بیٹا نہیں دے رہا ہے تو اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہے، بے شک وہ اگر سمجھتا کہ اس کو بیٹا دینا چاہیے تو وہ بیٹا دے۔ تو اب جو ساس ہے وہ خود بھی تو عورت ہے، ٹھیک ہے، اب وہ ایک عورت پہ آنے پہ تو اس کو تو زیادہ خوشی ہونی چاہیے، بلکہ وہ جو اپنے گھر میں اسی چکر میں طلاق کرا کے اگلی بہو کو پھر وہی سسٹم، بیٹی پیدا ہوگی اس کے بعد پھر طلاق، اگلی بیٹی، تو یہ تو ہماری فیملی سسٹم کے اندر اتنا برا چل رہا ہے کہ اس کے اوپر پوری کاؤنسلنگ ہونے کی ضرورت ہے، ہمارے پورے معاشرے کی کاؤنسلنگ ہونے کی ضرورت ہے۔ کس ٹاپک کے اوپر ہم ویڈیو بنائے، ہمارا چینل جا کے آپ دیکھیں کہ لڑکیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ ہر چیز جو ہے نا الٹی پلٹی ہوئی پڑی ہے۔ اور جو بھی میرڈ لڑکے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹی کی نعمت دے رہا ہے اور آپ کے گھر میں آپ کی ماں یا آپ کے باپ یا نندوں کی طرف سے، بہنوں کی طرف سے پریشر ہے تو ان کو سمجھاؤ کہ بھائی کوئی چکر نہیں، اللہ نے اگر مجھے بیٹی دیا تو میں اسی میں خوش ہوں، اس کے چکر میں آپ لائنیں مت لگاؤ، کیونکہ فائنینشلی حالات ایسے آگے جا کے آپ کو نہیں ملنے کہ آپ کو 7-8 بیٹیاں ہوگی تو آپ ان کو کہاں جا کے کیسے بیاتے پھرو گے، تو آپ اسی پہ صبر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور 2 بیٹیاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، ان کو پالا اور پوسا اور اس کے بعد جو ہے ان کی شادی کی، وہ اپنا مقام جنت میں پائے گا۔ بے شک بے شک، اتنی بڑی بیٹیاں تو نعمت ہوتی ہیں۔ تو جتنی بھی ساسیں میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں، خاص کر کے میں یہ نہیں کہہ رہا ساری ساسیں بری ہوتی ہیں، بہت اچھی ساسیں بھی ہیں جو کہ اگر بیٹی آتی تو ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے اگینسٹ جو ڈائن ساسیں ہیں
ٹھیک ہے جنہاں دے بارے پنجابی جی کہاوت ہے کہ ساس یہاں تے چنگی ہوئے یا فوٹو ٹنگی ہوئے. ٹھیک ہے بہت سے لوگوں کو میری ویڈیو بات یہ جو نا بری لگ سکتی ہے, لیکن آپ کو اپنی چیزوں کو سوچنا پڑے گا, سوچ کو بدلنا پڑے گا. معاشرہ ہمارا بہت زیادہ بدل رہا ہے اور اسلام کے لحاظ سے ایکسیپٹ کرنی پڑیں گی چیزیں. اگر نہیں کریں گے تو پھر معاشرہ مزید تباہی کی طرف ہی جائے گا. پھر اور لاسٹ میں ہم یہ بات کریں گے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو معاشرے کے اندر لڑکیوں کی ریشو زیادہ ہوگی, لڑکوں کی ریشو کم ہوگی. تو یہ ہمیں اس چیز کے اوپر بلیم نہیں کرنا چاہیے کسی کو کہ کسی ایک لڑکی کی وجہ سے یہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو رہی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. بڑوں کی مثالیں ہیں کہ جو اولاد ہے وہ باپ کے نصیب کی ہوتی ہے اور جو دولت ہوتی ہے وہ عورت کے نصیب کی ہوتی ہے. تو ہم لوگوں کو یہ چیز ایکسیپٹ کرنی چاہیے اور بیٹیوں کو اتنی محبت, اتنا پیار دیں کہ اگر کوئی آگے جا کے کوئی کتا بلا ٹکر جائے تو وہ اس پیار کو یاد کرتے ہوئے اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو ایک اچھے طریقے سے پروان چڑھا سکے. اور لڑکی کو اتنا پڑھا دو کہ اگر کتا بلا ٹکر جائے تو اس کو لات مارے اور اپنی زندگی کو ایک خوشگوار زندگی بنائے, نہ کہ ایک کتے کے ساتھ ٹنگی رہے. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا.